چینل امام عصر دعوت انسانیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزو، جیسے کہ اس سے پہلے کے بھی درسوں میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو ہمارا چینل ہے خاص کر بچوں کے لیے ہے، ان بچوں کے لیے جو ایسے جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں مدرسے جو ہے نا بہت کم ہے یا نہیں ہونے کے برابر ہے، اور اسی لیے ہم نے یہ خدمت شروع کی ہے اپنے بچوں کے لیے، تاکہ ان تک بیسک دین کی جو ہے نا معلومات پہنچا سکیں، دین کے عقائد پہنچا سکے، اس لیے کہ اگر عقیدہ انسان کا مضبوط ہے تو اس کا دین بھی مضبوط ہوگا۔ عزیزو، اس سے پہلے ہم لوگوں نے بلکہ آپ سے گزارش بھی کی تھی کہ یہ چینل اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو ریڈ بٹن دبا کے سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنے کانٹیکٹس میں اس کو پھیلانے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ یہ ایک ثواب جاریہ ہے۔ پتہ نہیں آپ کی وجہ سے شاید کسی بچے تک کچھ بیسک معلومات پہنچ جائیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال اب وقت کو بالکل ضائع کیے بنا ہم ٹاپک پہ آتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی کہ اللہ ہے تو عقلی دلیل کیا ہے کہ خدا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے نا خدا کی صفات بیان کی، پھر اس کے بعد ہم نے صفات کے بعد جو ہے نبوت کا ذکر کیا۔ اب اصول دین کا جو چوتھا اہم رکن ہے وہ ہے امامت۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ امام پیشوا کو کہتے ہیں، آگے آگے چلنے والے کو کہتے ہیں، رہبر کو کہتے ہیں۔ امام یعنی جانشین پیغمبر، جو رسول اللہ کی جگہ پہ بیٹھے اور رسول اللہ کی باتیں ہم تک پہنچائے اور اس پہ ہمیں چلائے، اسی کو امام کہتے ہیں۔ اور عقلاً جو ہے نا امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور دوسرے صاحب معجزہ ہونا ضروری ہے۔ ہم کیسے پہچانے کہ کون امام ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ امام میں معجزہ دکھانے کی صلاحیت ہو۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو عام انسان نہ کر سکے وہ امام کر کے دکھائے۔ اسی طریقے سے عقلاً جو ہے نا یہ بات ثابت ہے کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اب چند جملوں میں معصوم کا ڈیفینیشن سن لیجئے گا۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم صرف اسے نہیں کہتے کہ جو غلطی نہ کر سکے، بلکہ معصوم وہ ہے جو باوجود اختیار کے کوئی غلطی نہ کرے۔ مثلاً ایک اندھا کہے کہ میں نے کبھی پکچر دیکھا نہیں، تو عزیزو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ پکچر دیکھ سکے۔ کوئی گونگا کہے کہ میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی ہے، تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ طاقت ہو گناہ کرنے کی لیکن اس کے باوجود گناہ نہ کرے، اسے کہتے ہیں معصوم۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کو کیوں معصوم ہونا چاہیے؟ اس لیے معصوم ہونا چاہیے کہ امام ایک رول ماڈل ہوتا ہے قوم کے لیے، امام ایک رول ماڈل ہوتا ہے تمام ماننے والوں کے لیے۔ ماننے والے اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے فالوورز ہوتے ہیں، اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب اگر امام ہی غلطی کرے تو ظاہر سی بات ہے ماننے والے بھی غلطی کریں گے، تو یہ باتیں ثابت ہوگی۔ اس کے بعد کا جو پوائنٹ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے،
12 میرے رہبر ہوں گے جو میرے بعد جو ہے نا میرے ریپریزنٹیٹیو ہوں گے، جو میری قوم کو راہ راست پہ چلاتے ہوں گے۔ اور شیعہ عقیدے کے مطابق یہ 12 کون ہیں؟ اول امام حضرت علی علیہ السلام، دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام، نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام، 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام، 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، 12ویں امام امام مہدی زمان علیہ السلام۔ تو یہ ہمارے 12 امام ہیں جو رسول کے بعد پے در پہ آئے ہیں، اور امام کا ہر دور میں ہونا ضروری ہے۔ کوئی دور ہادی کے بغیر نہیں رہ سکتا، لہذا امام کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، جیسے کہ رسول اللہ کے لیے حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آسمان اللہ نے ہمارے صدقے میں پیدا کیا۔ اور حدیث قصہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہم نے یہ چاند تمہارے صدقے میں پیدا کیا، یہ سورج تمہارے صدقے میں پیدا کیا، یہ پانی تمہارے صدقے میں پیدا کیا، یہ ہوائیں تمہارے صدقے میں ہم نے پیدا کی۔ تو اب جب رسول اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب رسول اللہ چلے گئے دنیا سے تو چاہیے تھا کہ چاند بھی واپس اللہ بلا لیتا، سورج کو بھی واپس لے لیتا، ستاروں کو واپس لے لیتا، دنیا ختم ہو جاتی۔ لیکن آج بھی رسول اللہ کے بعد بھی یہ چاند موجود ہے، یہ سورج موجود ہے، یہ ستارے موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا جو ہے نا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہے۔ مطلب یہ کہ محمدیت کا سلسلہ وہی امامت کا سلسلہ ہے۔ ایک محمد ہٹتا رہا، دوسرا محمد آتا رہا۔ رسول اللہ گئے، حضرت مولا علی نے ان کی جگہ لی، مولا علی گئے، امام حسن نے ان کی جگہ لی، امام حسن گئے، امام حسین نے ان کی جگہ لی، امام حسین گئے، امام زین العابدین علیہ السلام نے ان کی جگہ لی۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے ہمارے 12ویں امام تک آیا۔ اب 12ویں امام کا قائم رہنا ضروری تھا، اگر یہ بھی چلے جاتے تو پھر یہ دنیا جو ہے نا ختم ہو جاتی۔ لہٰذا اللہ نے انہیں پردہ غیبت میں رکھا۔ تو بہرحال یہ امامت کے بارے میں بچوں کے لیے ضروری تھا۔ اچھا، سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آج اگر ایک خاندان میں 2 ڈاکٹر ہوئے تو لوگ کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں، باپ بھی ڈاکٹر بیٹا بھی ڈاکٹر، مثلا باپ بھی وکیل بیٹا بھی وکیل۔ لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ وکیل صاحب کا کیا کہنا، لیکن ان کے والد کی بات نہیں آتی۔ جی ہوتا ہے نا ایسا، مثلا دادا ڈاکٹر تھا، بیٹا ڈاکٹر، اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر۔ تو اب یہ کہتے ہیں، لوگ کمپیئر کرتے ہیں، چلیے ٹھیک ہے، کیا کہنے، یہ ڈاکٹر صاحب بہت زبردست ہے، ان کے والد بھی بہت اچھے تھے، لیکن ان کے دادا کی بات نہیں آتی۔ وہ نفس کو پکڑ کے کہہ دیتے تھے کہ کیا مرض ہے۔ آج جو ہے نا انویسٹیگیشنز کی ضرورت پڑتی ہے، اس زمانے میں انویسٹیگیشنز نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا اچھا ڈائیگنوز کرتے تھے کہ فوراً مرض کو پکڑ لیتے تھے اور اس کے لائق کی دوا دے دیتے تھے۔ تو عزیزان محترم، ایسا ہوتا ہے، لیکن امامت کے سلسلے میں یہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ کوئی کہتا ہوا نظر نہیں آتا کہ 11ویں امام کا کیا کہنا، لیکن 10ویں امام کی بات نہیں آتی، 10ویں امام کا کیا کہنا، لیکن 9ویں امام کی بات نہیں آتی۔ کوئی آج تک کمپیئر نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سب کے سب محمد ہی محمد ہے۔ آج کا سبق یہیں پہ ہم روکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر کے ثواب جاریہ میں جو ہے نا شامل ہو جائے گا۔ بس اب جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا آپ حضرات کو سلام۔ مولا آپ تمامی حضرات کو
ہر طرح کی پریشانیوں سے مصیبتوں سے بچائے، امام کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔